فجر کا وقت تھا۔ وہ اس وقت ٹھنڈی گھاس کے اوپر جائے نماز بچھائے گارڈن میں نماز ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ 3 سال ہو گئے تھے لیکن اسے سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت روتی ہی رہتی تھی، بس خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی تھی۔ جبران کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے بیڈ کی دائیں جانب دیکھا جہاں اس کا 2 سالہ بیٹا قاسم سو رہا تھا، لیکن آیت کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوا بیڈ سے اٹھا، ونڈو تک آیا اور ونڈو کے پردے پیچھے کیے، اور وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اتنی ٹھنڈ میں گارڈن میں نماز پڑھتی نظر آئی۔ وہ بس تکلیف سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ پھر بیڈ تک آیا، شال اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل کر گارڈن میں آ گیا۔ وہ جو دعا مانگ رہی تھی اچانک اس کے کندھوں پر گرم شال آ کر لپٹ چکی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے دعا مانگنے کی صورت پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ کافی دیر روتی رہی۔ جبران اس کی دعا کے پورا ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ رونا بس نہیں ہوئی تو جبران کی بس ہوئی۔ وہ آگے بڑھا اور آیت کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس کرو میری جان، کتنا روگی؟ اس کی تکلیف جبران کو اپنے سینے کے اندر محسوس ہوتی تھی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں جبران، میں کیا کروں؟ 3 سال ہو گئے ہیں لیکن مجھے سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ وہ بے حد بے سکون تھی۔ میں خدا سے معافی مانگ چکی ہوں، شاید خدا مجھے معاف بھی کر چکا ہو، لیکن اس شخص سے معافی کیسے مانگوں؟ خدا کے لیے کچھ کرے، مجھے سکون چاہیے، سکون عطا کر دے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے تھے اور جبران کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے گالوں پر بہہ گئے تھے۔ فکر مت کرو میری جان، وہ خدا کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ فکر مت کرو، ایک دن تمہارا بھائی تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ جانتا تھا آیت اپنے بھائی کے لیے کتنی پوزیسو ہے۔ وہ کب معاف کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں تھک گئی ہوں۔ خدا سے معافی مانگتے مانگتے اب تو میرا دل بھی کہنے لگا ہے پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگو، تم اپنے بھائی کی گناہ گار ہو۔ اس کے سینے سے لگی ایک ایک لفظ اذیت سے بتا رہی تھی۔ جبران کو محسوس ہوا گارڈن میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم نے غلطی کی ہے، لیکن فکر مت کرو، ایک نہ ایک دن ہم اس سے ضرور معافی مانگ لیں گے۔ چلو اٹھو، بہت زیادہ سردی ہے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے فوراً آیت کو کندھوں سے پکڑے اٹھایا۔ آیت بھی بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ اس نے زمین سے جائے نماز اٹھایا اور اسے طے کیا، اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 24 سالہ آیت خوبصورتی کی مثال تھی۔ وہ اور جبران ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ جبران بہت اچھا لڑکا تھا، بہت ڈیسنٹ تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی کوئی حد پار نہیں کی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ دونوں اپنی حدود میں رہنا جانتے تھے۔ آیت کے بھائی حاشر نے اس کا نکاح آیت کے چاچا کے بیٹے سے طے کر دیا تھا، لیکن آیت اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک نمبر کا لوفر اور لفنگا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بھائی نے صرف ایک بات کہی تھی کہ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اس کا بھائی اس کی بات سننے کا روادار نہیں تھا، اور آیت کبھی بھی ایسے شخص کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی جسے عورت کی عزت کرنا ہی نہ آتی ہو۔ اس لیے اس نے مجبور اور بے بس ہوتے نکاح سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ جبران اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ شاید دنیا میں کوئی نہ کسی سے کرتا ہو۔ وہ جبران کے ساتھ آ تو گئی، اسے نکاح بھی کر لیا، لیکن وہ جانتی تھی اپنے بھائی کا مان توڑ آئی ہے۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے بھائی کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ہر روز روتے ہوئے اپنے خدا سے اس غلطی کی معافی مانگتی تھی۔ جبران بہت اچھا تھا، خدا نے اسے ایک بیٹے سے نوازا۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن پھر بھی آیت کو وہ سکون نہیں مل رہا تھا جیسا اسے ملنا چاہیے۔ دل کے اندر کوئی کونا اب تک بے سکون تھا۔ وہ چاہتی تھی اسے سکون مل جائے، لیکن سکون کہیں پر بھی نہیں مل رہا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے اپنے جان سے عزیز بھائی اور اپنی چھوٹی بہن کو دیکھے۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ لوگ شہر کے دوسرے کونے میں رہتے تھے اور اس کے بھائی کا گھر اسی شہر میں تھا۔ ایک بار ہمت کرتے وہ اپنے بھائی کے گھر معافی مانگنے گئی تھی، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کا بھائی وہ گھر چھوڑ کر کب کا جا چکا ہے۔ اس دن کے بعد سے حاشر نے بھی سب سے یہ کہہ دیا تھا کہ آیت اس کے لیے مر گئی۔ حاشر کے والدین کا بچپن میں ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔
اس نے اپنی دونوں بہنوں کا پیٹ اپنی محنت کی کمائی سے پالا تھا۔ تب زمن صرف 6 مہینے کی تھی جب اس حادثے میں اس کے والدین مر گئے، اور آیت صرف 5 سال کی تھی اور وہ خود 13 سال کا ایک بچہ تھا۔ اس نے آیت اور زمن کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھا، لیکن جس دن آیت نے گھر سے بھاگنے جیسی غلطی کی، اس دن حاشر کی عزت جیسے پاش پاش ہو گئی تھی۔ اس کا مان اور غرور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے زمن پر سختی کرنی شروع کر دی تھی۔ زمن اس وقت 19 سالہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے بھائی کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتی تھی جس وجہ سے اس کے بھائی کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ چائے کے 2 کپ پکڑتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی تو ہاشم اور جبران باتوں میں مصروف تھے، اور پاس ہی قاسم بیٹھا اپنے بلاکس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آیت نے چائے کے کپ ٹیبل پر رکھے۔ نہیں، مجھے یہ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں جو ہمارے گھر میں منہ اٹھا کر آ جاتے ہو؟ آیت کو ہاشم شدید غصہ دلاتا تھا۔ جب دیکھو وہ ہر وقت ایک سوتن کی طرح اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ کیوں؟ تمہیں اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ میں کون سا تمہارے شوہر کو لے اڑوں گا؟ ہاشم نے آنکھ ونگ کرتے آیت کو گھورا تھا۔ وہ دونوں بالکل بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ جبران اور آیت کا نکاح کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہاشم کا ہی تھا۔ ہاشم اور جبران دونوں تایا ذات تھے۔ جبران کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں صرف ہاشم اور جبران ہی بچے تھے۔ ان دونوں کے اپنے الگ الگ گھر تھے، لیکن جب دیکھو تب وہ ہر دوسرے دن ایک ساتھ بیٹھے چپکے نظر آتے، اور جب جبران ہاشم سے باتوں میں لگتا تھا تو پھر سارا دن وہ آیت کو بھول جاتا تھا، اور آیت کو اس لیے ہاشم غصہ دلاتا تھا۔ شادی کر لو اور جان چھوڑ دو ہماری، آیت جل بھن کر بولی تھی، اور ہاشم مرتضیٰ کے دان پورے نکلے تھے۔ ایک کام کرو، میرے لیے بھی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو تو میں شادی کر لوں گا۔ وہ جیسے آیت کو یہ اعزاز دے رہا تھا کہ جاؤ اپنے لیے ایک بھابھی ڈھونڈ لاؤ، اور آیت دانت پیس کر رہ گئی۔ ویسے تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ تم بھی اچھی خاصی ہو، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ اور لفظ بہن پر آیت کی آنکھوں میں بہت جلد تکلیف اتری تھی، اور ہاشم جو مذاق کر رہا تھا پل میں سیدھا ہوا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مگر آیت بنا کچھ کہے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ یار، تم جانتے تو ہو اپنے گھر والوں کے ذکر پر کتنی اداس ہو جاتی ہے، کیا ضرورت تھی اس طرح کی بات کرنے کی؟ جبران نے اسے گھور کر کہا تھا، تو ہاشم کو بھی اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہوا، تو وہ خاموش ہو کر رہ گیا، اور اندر کمرے میں بیٹھی وہ بے بسی سے بیڈ کے کنارے ٹکی ہوئی رو رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بہت سارے مناظر ابھرے تھے جب وہ زمل اور حاشر بھائی ساتھ تھے۔ میں بتا رہی ہوں آپی، آج میں برتن نہیں دھوں گی، میں نے کل رات کو دھوئے تھے۔ 15 سالہ زمل کمرے سے باہر جھانک کر بے بسی سے چلائی تھی، اور حاشر جو لاؤنج میں بیٹھا خبریں سن رہا تھا ان دونوں کو دیکھ کر بس مسکرا اٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں برتن نہیں دھونے تو پھر روٹیاں پکاؤ۔ 20 سالہ آیت نے بھی کچن سے آواز لگائی، تو روٹیاں پکانے پر زمل کو زیادہ غصہ آیا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی، صبح میں نے سارے کام کیے تھے، اب آپ کریں۔ وہ دونوں روز اس قسم کی بحث کرتی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی جان تھیں۔ ان دونوں کی دنیا ہی ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہوتی تھی۔ نہیں جی، اگر تم روٹیاں نہیں بناؤ گی تو پھر برتن دھو لو، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں بحث کر رہی تھیں تو حاشر ٹی وی بند کرتا ہوا اٹھا۔ ایک کام کرو، تم دونوں جا کر سکون سے بیٹھ جاؤ، میں دونوں کام خود کر لوں گا۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا تو دونوں بہنیں ایک ساتھ آتی اس کے گلے سے لگ گئیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ دنیا کے بہترین بھائی ہیں، فکر مت کریں، ہم دونوں کام کر لیں گی، آپ سکون سے ریسٹ کریں۔ وہ جانتی تھی وہ سارا دن ان دونوں کے لیے محنت کرتا ہے، نوکری کیے وہ اس ٹائم گھر پہ آتا ہے، وہ ان دونوں بہنوں کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا، اور اگر وہ سارے دن کے تھکے ہارے حاشر کو اب کچن کے کاموں میں لگا دیتے تو پھر کتنی غلط بات تھی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ دونوں بہنیں تیر کی طرح سیدھی ہوتی کام کر رہی تھی، اور حاشر بس مسکرا کر رہ گیا۔ یہ ساری باتیں یاد آتے آیت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وہ جانتی تھی زندگی کی سب سے بڑی غلطی وہ گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ بے شک وہ اس گھر میں بہت پرسکون تھی، جبران نے اسے ایک بہت اچھی زندگی دی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل کے ایک کونے میں بے سکونی آج بھی آباد تھی۔ بس ایک بار معاف کر دیں بھائی، میں ساری زندگی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بس معاف کر دیں۔
اپنے دل کی حالت پر بہت مشکل سے قابو پاتی ہوئی وہ بے بسی سے بولی تھی۔ یہ شہر کی ایک یونیورسٹی کا منظر تھا جہاں پر بہت سارے طلباء چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اگر ہم ایڈمن بلاک کی طرف دیکھیں تو اس وقت ہاشم ایڈمن بلاک سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ڈین سے کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہاشم مرتضیٰ شہر کا ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ 28 سالہ وہ شہد رنگ خوبصورت آنکھوں کا مالک کہ لڑکیاں اس کی آنکھوں پہ مر جاتی تھیں، اور اس کا حسن ہی ایسا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے لیے پاگل ہو جائے۔ وہ کلاس کے باہر سے گزر رہا تھا جب اس نے کلاس کے اندر سے ایک لڑکی کی آواز سنی۔ اس کی آواز میں بہت ہی زیادہ سرور تھا۔ پہلے ہاشم کو لگا وہ کوئی شعر ہے، لیکن جیسے ہی اس نے ذرا پاس ہو کر سنا تو وہ شعر نہیں تھا، وہ گانے کے بول گنگنا رہی تھی۔ میں آ لکھوں تو آ جائے، میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے، میرے شانے پر سر رکھے تو، میں نیند لکھوں تو سو جائے، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ وہ اتنی خوبصورت آواز میں گنگنا رہی تھی کہ ہاشم مرتضیٰ کی ساری کائنات ایک لمحے میں رکی تھی۔ اس کے قدم حرکت کرنے سے انکاری ہوئے۔ اس نے کلاس میں جھانک کر دیکھا تو کافی ساری لڑکیاں تھیں۔ وہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا جس کا صرف نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ اس کے کالے لمبے بال تھے، اس نے سفید کلر کی یونیفارم پہن رکھی تھی، اس کا صرف آدھا چہرہ نظر آیا تھا اور اس کی ایک آنکھ نظر آئی تھی، گہری بھوری آنکھ، اور اس کے بعد سارے منظر ختم ہو گئے کیونکہ اس کے سامنے کوئی لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاشم نے کافی کوشش کی یہ جاننے کی کہ وہ کون ہے، لیکن جان نہ پایا، اور اس آواز نے ہی اس کے سینے میں جیسے سکون اتار دیا تھا۔ اسے ایک لمحے سے پہلے اس لڑکی کے آدھے ادھورے چہرے سے عشق ہو گیا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کے سینے میں آ سمائی تھی۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، اس نے آنکھوں سے عشق لکھا اور ہاشم مرتضیٰ کو سچ میں عشق ہو گیا۔ وہ واپس آفس آیا لیکن بہت زیادہ بے چین تھا۔ اس کا دل چاہا واپس یونیورسٹی جائے اور اس لڑکی کو دیکھے۔ کچھ دن مزید گزر گئے تھے۔ یہ چند دن ہاشم مرتضیٰ پر بہت زیادہ بھاری تھے۔ اپنے دل کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے وہ آج ایک بار پھر اسی یونیورسٹی میں آیا تھا اور اس کی نظریں یونیورسٹی کے سارے گوشے گوشے میں گھوم رہی تھی۔ وہ اسی کلاس کے پاس آیا اور اب آس پاس وہ لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک لڑکی کی آواز پڑی، یار جمیل، اپنی پیاری سی آواز میں کچھ سنا تو دو۔ کوئی لڑکی فرمائش کر رہی تھی اور لفظ جمیل پر وہ جیسے ساکت رہ گیا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا یہ جمیل وہی ہے، کیا سناؤں؟ وہ آواز تھی یا جیسے میٹھا سا سرور تھا؟ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ کوئی بھی اچھا سا گانا، اس کی دوست نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو کچھ سناتی ہوں۔ جمیل نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور اس بار ہاشم کلاس کے دروازے تک چلا گیا۔ لڑکی کی اس کی طرف پشت تھی۔ یہ وہی کلاس تھی جس میں وہ آخری بار اسے دیکھ چکا تھا۔ چل ایک ایسی نظم لکھوں، جو لفظ لکھوں وہ ہو جائے۔ ہاشم سر سے لے کر پیر تک پتھر ہو گیا۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی اور وہ گانا گاتے ہوئے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں دل لکھوں تو دل تھامے۔ جیسے ہی زیبل نے یہ الفاظ ادا کیے، ہاشم کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے تک گیا تھا۔ اس نے واقعی اپنا دل تھام لیا تھا۔ گانا گاتے ہوئے وہ پلٹی تو اس کا چہرہ سارا واضح ہو گیا تھا۔ میں گم لکھوں وہ کھو جائے۔ اس لائن پر ہاشم واقعی اس کے حسن میں کھو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سفید دھودیا چہرہ، اس کی گہری بھوری آنکھیں، ان پر گری کالی پلکوں کی جھالر، اس کے گلابی گال، اس کے چھوٹے سے سرخ ہوتے ہونٹ، اس کے چہرے پر اتنی خوبصورت کشش تھی کہ ہاشم کو ساری دنیا لمحوں میں رکتی محسوس ہوئی۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اپنی کلاس کی لڑکیوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے گانے کی آواز اب بھی کلاس میں گونج رہی تھی۔ میں آہ بھروں تو ہائے کرے، اور واقعی ہاشم کے لبوں سے ایک ہائے نکل گئی۔ بے چین لکھے بے چین ہو تو، اور واقعی جیسے جیسے وہ حرکت کر رہی تھی ویسے ویسے ہاشم کا دل بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ پھر بے چینی کا بے کاٹوں،
تجھے چین ذرا سا ہو جائے۔ اچانک اس کی نظر ہاشم سے ٹکرائی تھی اور ہاشم کے انگ انگ میں چین اتر گیا، لیکن صرف ایک پل کے لیے تھا۔ وہ دوبارہ اپنی نظروں کا زاویہ موڑ گئی۔ ساری لڑکیاں اس کے آس پاس گھیرا جمائے بیٹھی اس کا گانا سن رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ گانا گا رہی تھی، ساتھ ساتھ چہک رہی تھی۔ میں نے لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے، جب کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو۔ وہ گانا گاتے ہوئے وائٹ بورڈ تک آئی۔ میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ پھر اس نے وائٹ بورڈ پر عشق لکھ دیا اور ساری کلاس کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ساری لڑکیاں ہی تھیں۔ اس نے عشق لکھ دیا اور ہاشم مرتضیٰ کو عشق ہو گیا۔ کلاس میں ٹیچر آ گئی تو جیسے ہاشم ہوش میں آیا فوراً پلٹ گیا، لیکن وہ آخری نظر اس پر ڈالنا نہیں بھولا۔ اس نظر میں صرف زمل کے لیے محبت تھی۔ وہ واقعی اس کے لیے پاگل سا ہو گیا تھا۔ صرف کچھ ہی پلوں میں وہ لڑکی اس کے دل پر قابض ہو گئی تھی۔ اس نے عشق لکھا اور ہاشم مرتضیٰ کو واقعی عشق ہو گیا۔ وہ واپس اپنے آفس میں آیا اور اپنے پرسنل سیکرٹری کو زمل کی ساری انفارمیشن نکالنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اسے ہر حال میں یہ لڑکی چاہیے تھی۔ وہ اس کے دل میں ایسے آ کر بس گئی تھی کہ بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ زمل کالج سے گھر آئی تو سامنے صوفے پر ہی اس کی بھابھی طوبہ بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ وہ بھابھی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بھابھی، بھائی کہاں ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ اس کی یہ بھابھی بہت اچھی تھی۔ اس کی بھابھی اپنے گھر والوں کے ظلم سے تنگ آ کر ایک رات خودکشی کرنے کی نیت سے سڑک پر چل رہی تھی جب حاشر کو وہ نظر آیا۔ جب حاشر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا اس کے 5 بھائی تھے اور ان کی اکلوتی بہن تھی، لیکن اس کے بھائی کسی امیر شخص سے پیسوں کے بدلے میں اس کا سودا کر رہے تھے تو وہ گھر سے بھاگ گئی۔ تو حاشر نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ وہ بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت تھی اور حاشر اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یونیفارم چینج کر کے آتی ہوں، پھر آپ کی مدد کرتی ہوں۔ وہ یہ کہتی ہوئی کمرے میں غائب ہو گئی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ سادے کپڑوں میں باہر نکلی۔ اتنے میں حاشر گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آج خوشی تھی۔ وہ زمل کے پاس آ کر بیٹھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ زمل بنا کچھ کہے بھائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، ایک جاننے والے عزیز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہاری شادی ان کے بیٹے سے کر دوں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جو کچھ آیت نے کیا اس کے بعد اسے زمل سے کچھ خاص امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ زمل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بھائی، آپ نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا مجھے منظور ہے۔ بے شک آپ نے میرے لیے بہترین لڑکا ہی ڈھونڈا ہوگا۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ میری شادی کر دیں، میں تیار ہوں۔ وہ جانتی تھی اس کی بڑی بہن نے جو کچھ کیا، اس کے بعد اس کے بھائی کا زمل سے بھی اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اسے گھر سے زیادہ باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔ وہ تو طوبیٰ کے کہنے پر وہ مزید آگے پڑھ رہی تھی، ورنہ تو وہ اسے پڑھنے بھی نہ دیتا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے سوچا ہے تمہارا اگلے ہفتے ہی نکاح کر دیں گے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ وہ ایک بار پھر اسے موقع دے رہا تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتا دو، بعد میں میرا سر نہ جھکا دینا۔ وہ تلخ ہوا تھا اور زمل کی آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی۔ بھائی، فکر مت کریں، میں آپ کا سر کبھی نہیں جھکاؤں گی۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ تم پر یقین کر رہا ہوں، ورنہ جو کچھ تمہاری بڑی بہن نے کیا ہے اس کے بعد میرا یقین اٹھ چکا ہے۔ وہ اٹھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امید ہے تم میرا مان رکھو گی۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اپنے کمرے میں غائب ہو گیا اور زمل نے ایک بے بس نظر اپنی بھابھی پر ڈالی تھی۔ اس کی بھابھی کے چہرے پر بھی ایک بے بس تاثر آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زمل کتنی اچھی ہے، لیکن ایک بار جب اعتبار ٹوٹ جائے تو پھر بھائی قدم پھونک پھونک کر ہی رکھتے ہیں۔ وہ بھابھی کے ساتھ جا کر نکاح کی ساری شاپنگ کرائی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کے لیے فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ نکاح کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ 4 دنوں سے اس نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی نکاح ہو جانا تھا اور اسے یقین تھا کہ بھائی ساتھ ہی اس کی رخصتی بھی کر دیں گے، اس لیے اس نے یونیورسٹی فی الحال کے لیے بند کر دی تھی۔ وہ نکاح سے پرسکون تھی۔ اسے اپنے بھائی پر آنکھیں بند کیے یقین تھا۔ تو وہیں دوسری طرف جیسے ہی یہ بات ہاشم مرتضیٰ کو پتہ چلی تو کسی نے اس کے جسم میں کانچ کے ٹکڑے مار دیے تھے۔ کیا 2 دن بعد اس کا نکاح ہے؟ اسے تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب اسے زمل کو اپنا بنانا ہے۔
آدھے گھنٹے بعد وہ جبران کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وقت آ گیا ہے میرا احسان اتارنے کا۔ تمہیں یاد ہے ایک بار میں نے تمہاری خاطر آیت کو اس گھر سے بھگایا تھا، اور اس بار اب تمہیں میری خاطر ایک لڑکی کو لانا ہوگا۔ اس کی باتوں سے جبران حیران ہوا تھا۔ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ وہ سمجھ گیا تھا، جیسے سمجھ گیا تھا کہ ہاشم کو کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر میں تجھے تیری محبت تجھے دلوا سکتا ہوں تو پھر تجھے بھی میرے لیے میرا عشق مجھے دلوانا ہوگا۔ تیرے بھائی کو عشق ہو گیا ہے، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ اس کا 2 دن بعد نکاح ہے۔ لیکن جبران کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ کیا تم اسے زبردستی اٹھاؤ گے؟ وہ بے یقین تھا۔ بس وہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ کیا زبردستی؟ اور کیا؟ اور اس کی مرضی سے بس تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ وہ جیسے جبران کو حکم سنا رہا تھا۔ لیکن یار یہ بات غلط ہے، تم لڑکی کی اجازت کے بنا کسی طرح سے اغوا نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ بات جبران کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ بس یہ بتا دو۔ وہ جیسے غصے میں آیا تھا تو جبران نے دونوں ہاتھ اٹھائے، جیسے سرنڈر کرنا چاہا۔ اوکے بھائی ٹھیک ہے، اب تم نے مجھ پر احسان کیا تھا تو مجھے وہ احسان اتارنا ہی پڑے گا۔ جبران جیسے بے بس تھا۔ آخر اس نے بھی تو آیت کو جبران کی بیوی بنانے کے لیے اس کی مدد کی تھی۔ رات اپنے آخری پہروں پر تھی۔ کل رات اس کا نکاح تھا۔ آج اس کے ہاتھوں پر مہندی لگ گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے فیصلے پر مطمئن تھی، پرسکون تھی۔ وہ اس کمرے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی جس دن آیت اس گھر سے بھاگی تھی۔ سارے محلے والوں نے حاشر کا جینا حرام کر دیا تھا۔ سارے ایک ہی بات کہتے تھے کہ بد کردار اور بد چلن بہنیں ہیں۔ اس لیے غصے میں حاشر نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ لوگ اس ایریے میں کبھی نہیں گئے۔ وہ شہر کے دوسری طرف شفٹ ہو گئے تھے۔ مہندی کی رسم کی گئی تھی۔ مہندی میں زیادہ لوگ نہیں تھے کیونکہ حاشر کے خاندان میں اتنے زیادہ رشتہ دار نہیں تھے، بس کچھ خاص لوگ ہی تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو 10 بج چکے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی، اچانک اسے کسی شور کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر پلٹی تھی تو دیکھا اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور کوئی اس میں داخل ہو رہا تھا۔ جمیل کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ بے حد بدحواس ہوئی تھی، اتنی ڈر گئی کہ اس کی چیخ بھی حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، کالا سایہ سارا کا سارا کالے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ وہ خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی جو ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا تھا۔ کون ہو تم؟ جمیل نے بے حد گھبراتے ہوئے پوچھا تھا، اور جمیل نے دیکھا شاید وہ مسکرایا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ میں ہی تمہارے لیے اب سب کچھ ہوں۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کیے اس کے چہرے پر کچھ اسپرے کر چکا تھا، اور جمیل لمحوں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس نے جمیل کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ نازک سی جان اتنی ہلکی تھی کہ اس کا وزن بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کھڑکی کے راستے ہی باہر نکل گیا۔ پچھلی گلی میں ہی جبران اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے سخت خفا تھا۔ اسے لگتا تھا جو غلطی جبران نے کی ہے وہ غلطی اب ہاشم کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جانتا تھا ہاشم سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے۔ ہاشم نے بہت ہی آرام اور محبت سے جمیل کا بے ہوش وجود گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود فرنٹ دروازہ کھولتا ہوا آگے بیٹھ گیا۔ جبران اسے گھور رہا تھا۔ اب کیا لڑکی کے بھائی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو؟ جلدی چلو، وہ کلس کر بولا تھا تو جبران نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ دیکھ سکتا تھا ہاشم کتنا پرسکون ہو گیا تھا۔ ہاشم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آیا تھا۔ آدھے گھنٹے تک نکاح خوان اور گواہان کو لے آنا۔ گاڑی کے شیشے پر جھکتے ہوئے اس نے جبران کو ہدایت کی، اور جبران کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ وہ کس طرح اسے حکم سنا رہا تھا۔ جمیل کو گاڑی سے نکال کر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا، اور جبران کو اب 2 نکاح خوان اور مولوی صاحب کو لانا تھا۔ وہ سیدھا جمیل کو اپنے کمرے میں ہی لایا تھا۔ آہستہ سے اس کے وجود کو بیڈ پر لٹاتے اس نے جمیل کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ ہی دیر کے بعد جمیل کے بے ہوش وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ اس اسپرے کا اثر ویسے بھی کچھ دیر کے لیے ہی ہوتا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے حواس بحال کرتی ہوئی وہ اٹھی اور بے حد گھبراتے ہوئے آس پاس دیکھا تھا۔ وہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت مگر انجان کمرہ تھا۔ وہ بے یقینی سے آس پاس دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کی نظر گھومتے ہوئے ہاشم مرتضیٰ تک گئی تھی، اور جمیل کی چیخ کمرے میں گونجی، کون ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔ وہ فوراً بیڈ سے چپکتی ہوئی خوف زدہ ہوئی تھی، اور اس کی اتنی خوبصورت آواز سنتے ہاشم کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی آواز زیادہ خوبصورت تھی یا وہ خود، یہ ہاشم اندازہ نہ لگا سکا۔ اوپر سے مہندی کی دلہن بنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ریلیکس لٹل ڈول، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نام ہاشم مرتضیٰ ہے، اور ابھی کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہوگا۔ تم مجھ سے نکاح کرو گی، پھر ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔
وہ اسے بالکل کسی بچی کی طرح بہلا رہا تھا اور جمیل کو اپنے دماغ میں دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ شخص کیا بکواس کر رہا ہے۔ اس کے دماغ میں صرف اپنے بھائی حاشر کا خیال آ رہا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو، مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، میرے بھائی وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ دونوں ہاتھ ایک پل سے پہلے ہاشم کے سامنے جوڑ چکی تھی اور ہاشم نے بہت ہی زیادہ اذیت سے اس کا یہ حال دیکھا۔ بس خبردار، اگر آج کی بات اس طرح گڑ گڑائی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے پیچھے کر چکا تھا۔ میں خود تمہیں تمہارے بھائی سے ملوانے لے کر جاؤں گا، لیکن نکاح ہونے کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گی اور بس یہ میرا حکم ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ جمیل اندر تک خوف سے کپکپا اٹھی۔ آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے بھائی کا چہرہ آ رہا تھا۔ تم کبھی وہ مت کرنا جمیل جو آیت نے کیا تھا، ورنہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کو مار دو گی۔ کہیں دور سے اسے حاشر کی ایک سرگوشی سنائی دی اور وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اپنے بھائی کا مان توڑ چکی تھی۔ کس طرح اپنے بھائی کو یقین دلائے گی کہ وہ جان بوجھ کر گھر سے نہیں نکلی تھی، کوئی اسے زبردستی اغوا کر کے لے آیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑاؤ واپس۔ وہ دونوں ہاتھ ایک بار پھر جوڑتی ہاشم سے ریکویسٹ کرنے لگی، نکاح کر لو تو میں خود تمہیں اس سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا، لیکن چھوڑوں گا یہ کبھی سوچنا بھی مت۔ وہ اچانک اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے غصے سے گرجا کہ جمیل ایک دم خاموش ہو گئی۔ تم سے عشق کرتا ہوں، اس لیے بہت محبت سے کہہ رہا ہوں، تمہیں نازک گڑیا کی طرح رکھوں گا، بس نکاح کر لو۔ اس بار وہ اتنی محبت سے بولا تھا کہ جمیل کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ چلو اٹھو، نکاح خواں آ چکا ہے۔ اس نے جمیل کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور جمیل نے دیکھا کہ یہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ اگر وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتی تو کم سے کم آج کی رات وہ یہاں سے کبھی نہ بھاگ پاتی، اور اگر ایک رات وہ گھر سے باہر گزار لیتی تو پھر اپنے بھائی کا مان توڑ دیتی۔ اس نے بے بسی سے ایک بار پھر ہاشم سے گڑ گڑانے اور فریاد کرنے کا سوچا، پلیز خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، میرا بھائی وہ مر جائے گا۔ وہ اگلے ہی پل اس کے قدموں میں بیٹھی تھی اور ہاشم کے جیسے کسی نے جسم میں آگ لگا دی۔ اس نے سختی سے جمیل کا بازو دبوچتے اسے زمین سے اٹھایا تھا۔ آج کے بعد اگر تم نے اس طرح کی حرکت کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اس نے اتنی سختی سے جمیل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ جمیل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ پڑی۔ نکاح کر لو، تمہیں کل ہی تمہارے بھائی سے ملوانے لے جاؤں گا، لیکن اگر نکاح کے لیے منع کیا تو اسی کمرے میں بند رہو گی۔ وہ جیسے اسے مکمل طور پر بے بس کر چکا تھا۔ جمیل نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے وقت ہے، اچھی طرح سے سوچ لو۔ ابھی تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں مولوی کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتا جمیل کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ میں اس چھت کے نیچے آپ کے ساتھ بنا کسی رشتے کے نہیں رہوں گی، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ غیر محرم اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس لیے کسی غیر شخص کے گھر میں بنا نکاح کے رہنے سے اچھا تھا وہ اس کی بیوی بن جاتی۔ ہاشم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گڈ گرل، اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور جمیل بے بسی سے بیٹھی اپنے دونوں ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھائی کو اس پر کتنا مان تھا۔ اس کی بہن تو اپنی مرضی سے بھاگی تھی، لیکن اسے تو اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاشم کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کے کنارے ٹکی ہوئی تھی۔ بہت رات ہو چکی ہے، شاباش سو جاؤ، نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے وہ پیار سے بولا تھا، اور جمیل نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہاں میرے بھائی کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے اور آپ کو سونے کی پڑی ہے۔ وہ سارے لحاظ توڑتی چیخی تھی۔ ہاشم نے کچھ نہیں کہا، بس اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور باہر نکلنے سے پہلے اسے اپنی بات بتا گیا تھا۔ آج کی رات تمہیں وقت دے رہا ہوں، پرسکون رہو، کچھ وقت اکیلی گزارو اور اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ ہاشم مرتضیٰ کبھی بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تمہیں اس لیے نہیں اپنایا کہ چھوڑ دوں۔ سختی سے وارن کیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور جمیل ساری رات وہیں بیڈ پر بیٹھی روتی رہی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ صبح تک اس کے سر میں شدید درد اٹھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ جب ہاشم کمرے میں داخل ہوا تو وہ آڑی ترچھی بیٹھی سوئی ہوئی تھی۔ ہاشم نے آگے بڑھتے اسے صحیح سے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر کمفرٹر اوڑھ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کم سے کم وہ اس کی نیند تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے عصر کے بعد جا کر کوئی ہوش آیا تھا، ورنہ وہ سارا دن سوتی رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی بے یقینی سے آس پاس دیکھا۔ عصر ڈھلنے والی تھی۔
وہ اسی وقت کمرے سے باہر بھاگی تو باہر بہت خوبصورت اور بہت بڑا محل تھا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا لیپ ٹاپ کے سامنے کسی سے بات کر رہا تھا اور جمیل کے بڑھتے قدموں کو وہیں بریک لگ گئی۔ جیسے ہی ہاشم کی نظر اس پر پڑی، وہ اپنی ضروری میٹنگ وہیں چھوڑتا صوفے سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ہوا جمیل کے پاس آیا۔ مجھے بھائی سے ملنے جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا، اس نے اپنے بھائی کی گردان کرنی شروع کر دی اور ہاشم کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا ملواؤں گا تو ملوا دوں گا، پہلے جاؤ اپنے کپڑے چینج کرو۔ تمہارے لیے اندر کمرے میں ہر قسم کے کپڑے موجود ہیں، جو بھی کپڑے تمہیں اچھے لگیں وہ چینج کرو اور پہلے کھانا کھاؤ، پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ کر لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا اور جمیل نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے ملوانے لے کر جائیں گے۔ وہ اس کے پاس پہنچتی ہوئی جیسے بے بس ہوئی تھی۔ میں نے کہا جاؤ اور کپڑے چینج کرو، پھر کھانا کھاؤ، اگر میری بات مانو گی تو ہی تمہاری بات مانی جائے گی۔ اس کی شان بے نیازی دیکھ کر جمیل کو اتنی تکلیف ہوئی کہ حد نہیں۔ نہیں کھانا مجھے کچھ، نہیں پہننے مجھے آپ کے دیے کپڑے، مجھے بس اپنے بھائی سے ملنے جانا ہے۔ وہ پوری طاقت سے چیخی تھی اور ہاشم نے بہت مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا۔ اگر بھوکی رہو گی تو پھر نہیں لے کر جاؤں گا اور تم اس گھر سے کہیں نہیں جا پاؤ گی، ہاشم بھی غصے سے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا اور وہ بھی غصے سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ عصر سے مغرب ہوئی، مغرب سے عشاء اور عشاء سے آدھی رات ہو گئی۔ رات کے 12 بجے وہ واپس آیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی بے بسی سے رو رہی تھی اور ہاشم کے دل میں جیسے کسی نے کوئی خنجر گھونپا تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتا ہوا اس کے پاس آیا اور بہت پیار اور نرمی سے جمیل کا گال تھپتھپایا۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ میری جان، تم سے عشق کرتا ہوں، میں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اگر میری نیت بری ہوتی تو تمہیں اپنی بیوی نہ بناتا، بنا نکاح کے بھی تمہیں کوئی تکلیف دے سکتا تھا، تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کے بال چہرے سے ایک سائڈ کرتے ہوئے وہ بہت محبت سے بولا تھا، مجھے بھائی سے ملنا ہے۔ اس کی گردان ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم صبح پکا ملنے جائیں گے، پہلے اپنی حالت ٹھیک کرو۔ وہ کل رات سے اسی لباس میں تھی، سارے بال بھی بکھر گئے تھے۔ چلو اٹھو، کچھ کھا لو، میں جانتا ہوں تم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ملازمہ 2 بار اس کے کمرے میں آئی، کھانے کا کہہ چکی تھی، لیکن جمیل نے واقعی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ جانے سے پہلے ملازمہ کو ہدایت دے کر گیا تھا، اس نے کل شام کا کھانا کھایا تھا۔ نہیں، پہلے وعدہ کریں، آپ صبح ہوتے ہی مجھے بھائی سے ملوانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ وہ اپنا ہاتھ پھیلا چکی تھی تو ہاشم کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وعدہ؟ کھانا کھاؤ، پھر کل وہاں لے جاؤں گا۔ ہاشم کے لہجے میں نرمی آ گئی تو جمیل نے بھی اس کے ہاتھوں سے کھانا کھا لیا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا اور وہ کسی بچی کی طرح کھاتی جا رہی تھی۔ بے شک ہاشم مرتضیٰ کا نکاح کرنے کا طریقہ غلط تھا، لیکن واقعی وہ اس پر مر مٹا تھا۔ چلو جاؤ، یہ ہیوی کپڑے اتارو اور سمپل سے کپڑے پہن لو۔ کھانا کھلانے کے بعد اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے وہ اب جیسے حکم دے رہا تھا۔ جمیل بنا کچھ کہے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لے کر سادے سے کالے کرتے اور اسکن ٹراؤزر میں باہر نکلی تھی۔ گلے میں اسکن دوپٹہ جھول رہا تھا۔ ہاشم بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا، وہ خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ہاشم پریشان ہوا تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، میں یہیں سو جاؤں گی۔ جمیل کا لہجہ لیا دیا سا تھا اور ہاشم کو غصہ آیا کہ حد نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے بلینکٹ پھینکتا ہوا اس تک پہنچا اور اس کے پاس ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اس چھوٹے سے صوفے پر سوئے۔ اٹھو، جا کر بیڈ پر سو جاؤ، فکر مت کرو، تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ ویسے بھی اب تم ہمیشہ کے لیے میری بیوی ہو، جب تک تمہارا دل مجھے قبول نہیں کر لیتا تب تک میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ نرمی مگر دو ٹوک لہجے میں بات کر رہا تھا۔ جمیل چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے اٹھی اور بیڈ کی ایک سائڈ جا کر لیٹ گئی۔ 2 منٹ بعد ہی ہاشم ڈم لائٹ آن کرتا ہوا بیڈ تک آیا۔ اس پر بلینکٹ ڈال کر وہ خود بھی دوسری سائڈ پر لیٹ چکا تھا۔ جمیل بے بسی سے اس کی پشت کو تک رہی تھی۔ اگر وہ اس کے بھائی سے رشتہ مانگ لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا۔ بے شک یہ شخص اچھا تھا، لیکن اس کا طریقہ ایسا تھا کہ اس نے جمیل کے کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ اگلی صبح شروع ہوئی۔ وہ بہت مشکل سے ناشتے کے لیے مانی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں جمیل کے بھائی سے ملنے کے لیے گھر میں آئے، لیکن اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اس نے گھر کے بند دروازے کو دیکھا۔ گھر کا دروازہ بند تھا اور جمیل لمحوں میں ہی سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہوگا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب
شادی والے دن صبح کو آیت کے کمرے کا دروازہ کھولا گیا تھا تو آیت کہیں نہیں تھی۔ اسی طرح زمل کے کمرے کا دروازہ کھولا گیا ہوگا، زمل کہیں نہیں ہوگی۔ بارات دروازے تک آئی ہوگی، اس کے بھائی کی بے عزتی ہوئی ہوگی، سب نے کہا ہوگا ایک اور بہن بھاگ گئی، اور پھر اس کا بھائی ذلت اور رسوائی کے ڈر سے اپنی بہنوں کے دیے دھوکے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ گیا۔ اس کا بھائی چلا گیا تھا اور زمل وہیں بے بسی سے دروازے کے سامنے گری تھی، اور ہاشم نے تکلیف سے اسے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس تک پہنچا، اسے کندھوں سے پکڑ اٹھایا۔ بھائی چلے گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، میں انہیں کہاں ڈھونڈوں گی؟ وہ غصے سے ہاشم کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ کر چیخ رہی تھی، اور ہاشم نے بنا کچھ کہے اسے ساتھ لیا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ فکر مت کرو، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ وہ اسے سارا راستہ سمجھاتا آیا تھا، لیکن زمل کے تو آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کو دھوکہ دے دیا، اب وہ کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے، میں بہت بری بہن ہوں۔ اس کی تکلیف دیکھ کر ہاشم کو افسوس ہو رہا تھا۔ ایک بار تو اسے زمل کے بھائی سے بات کر لینی چاہیے تھی، کیا پتہ وہ اسے رشتہ دے دیتا۔ وہ واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا جبران اور آیت گھر میں موجود تھی۔ جبران اسے زبردستی ساتھ لایا تھا، یہ کہہ کر کہ ہاشم شادی کر چکا ہے، تم بھی اس کی بیوی کو دیکھ لو۔ لیکن جیسے ہی آیت کی نظر زمل پر پڑی، اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا، کیونکہ جبران اسے بتا چکا تھا کہ کس طریقے سے ہاشم اور زمل کا نکاح ہوا ہے۔ وہ اگلے ہی پل زمل تک پہنچی اور ایک تھپڑ کھینچ کر زمل کے منہ پر دے مارا۔ ہاشم اور جبران کے سر پر جیسے آسمان پھٹا تھا، دونوں حیران تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا زمل؟ تم بھی گھر سے بھاگ گئی، تم نے وہی غلطی کر دی جو میں نے کی تھی۔ میں 3 سالوں سے بے سکون ہوں اور وہی غلطی تم نے کی، وہ چیخی تھی، اور زمل نے جیسے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ دونوں 3 سالوں بعد ایک دوسرے کے سامنے آئی تھی، اور زمل کو مزید رونا آنے لگا۔ مجھے اپنے جیسا مت سمجھیں آپی، میں آپ ہی جیسی نہیں ہوں، میں گھر سے نہیں بھاگی، یہ لوگ مجھے زبردستی اغوا کر کے لائے ہیں۔ بھائی چلے گئے، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں، وہ گھر کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی وجہ سے ساری زندگی بھائی مجھ سے نفرت کریں گے۔ وہ غصے سے آیت کو انگلی اٹھائے وارن کرتی کمرے میں بھاگ گئی۔ دونوں بہنوں کے چہرے آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے، اور جبران نے بے یقینی سے آیت کو دیکھا۔ آیت؟ وہ اس کے پاس پہنچا تھا اور اگلے ہی لمحے آیت سیدھی ہوئی اور ایک زوردار تھپڑ اس نے جبران کے منہ پر دے مارا، اور اس بار ہاشم کی آنکھیں پھٹنے کے قریب آئیں۔ آیت جیسی سیدھی سادی اور فرما بردار بیوی اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھائے جیسے اسے یقین نہ آیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا جبران؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ ہاشم پر ڈالی۔ اگر تم میرے کچھ لگتے تو میں تمہارے بھی اسی طرح تھپڑ مار دیتی، لیکن افسوس تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، وہ میری بہن تھی، تم لوگوں نے میری بہن کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ وہ غصے سے قاسم کو اٹھائے گھر سے باہر نکل گئی، اور جبران کے سر پر جیسے زمین و آسمان گھومنے لگے۔ اس نے ایک شکوہ کناں نگاہ ہاشم پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو میں نے کہا تھا نا، وہ غلطی مت دہراؤ۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ زمل آیت کی بہن ہے۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ نہ جانے کتنی مشکلوں سے جبران نے آیت سے معافی مانگی تھی، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ سارا شہر چھان چکے تھے۔ جبران اور ہاشم دونوں نے اپنی طرف سے کوشش کر دی، لیکن حاصل کہیں نہیں ملا تھا۔ دونوں بہنوں کی زندگیوں میں جیسے ایک خاموشی آ گئی تھی، وہ دونوں ہر وقت خاموش رہتی تھیں۔ اس دن کے بعد سے آیت اور زمل نہیں ملی، لیکن جبران اور ہاشم دونوں نے ان کی حالت دیکھ کر اخذ کر لیا تھا کہ دونوں کی تکلیف ایک ہی شخص سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے دونوں نے پلان بنایا کہ آیت اور زمل کو لے کر مری گھومنے چلتے ہیں۔ وہ دونوں ان کے ساتھ مری آ گئے تھے۔ زمل اور آیت کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھیں، اس لیے عارضی غصہ نکالا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ زمل تو آتے ہی کمرے میں داخل ہوتے سو چکی تھی۔ وہ کم سے کم اس شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس کے بھائی کا اعتبار ٹوٹ گیا، لیکن جبران آیت کا موڈ بحال کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گیا۔ وہ شاپنگ کرنے کے بعد ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ آیت ایک سائٹ پر کھڑی تھی اور کچھ فاصلے پر ہی جبران قاسم کو آئس کریم دلا رہا تھا، جب اچانک ہی آیت کے سامنے حاشر آ گیا۔ وہ اتنی دور سے بھی حاشر کو پہچان سکتی تھی۔ وہ بے یقینی سے حاشر کی طرف بھاگی تھی۔ حاشر جو طوبہ سے کوئی بات کر رہا تھا، اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، بھائی! اور حاشر کا سارا وجود برف بن گیا۔ اس رات زمل کے گھر سے چلے جانے کے بعد حاشر کی اتنی دل آزاری ہوئی تھی، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے وہ شہر چھوڑ کر مری آ گئے۔ یہ آواز وہ سالوں بعد بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ پلٹا تو سامنے ہی آیت کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ حاشر کی طرف بڑھتی، حاشر نے ہاتھ کے اشارے سے ہی روک دیا۔ خبردار اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی، دور رہو تم، میری کچھ نہیں لگتی تم۔
تو میری بہن ہو ہی نہیں سکتی۔ تم نے سارے خاندان کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے مجھے رسوا کر دیا۔ تم جیسی بہنیں ہونے سے اچھا ہے کہ بہنیں پیدا ہوتے ہی مر جائیں۔ وہ کس قدر تکلیف سے بولا تھا کہ آیت نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ حاشر طوبیٰ کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا اور آیت اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی، لیکن سامنے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آیت کی چیخیں اس سڑک پر گونجی تھیں اور حاشر ایک پل سے پہلے پلٹا تھا۔ وہ زمین پر گری تھی، سر خون سے لت پت تھا، اور جبران جیسے ہی پلٹا آیت کو زمین پر گرا دیکھ کر اس کی طرف بھاگا تھا، لیکن جبران پیچھے تھا، پہلے حاشر تھا۔ حاشر اس کے پاس پہنچا۔ آیت آنکھیں کھولو۔ وہ بھائی جو ابھی اس کے مرنے کی بات کر رہا تھا، ابھی اپنی بہن کو خون میں لت پت دیکھ کر جیسے کسی نے جان نکال دی تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آیت میری جان، آنکھیں کھولو۔ حاشر کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ اتنے میں جبران بھی اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ آیت کیا ہوا؟ وہ بہت ہی بدحواس ہوا تھا اور حاشر لمحوں میں پہچان چکا تھا کہ یہی آیت کا شوہر ہوگا۔ حاشر اسے ہاسپٹل لے کر چلیں۔ طوبیٰ نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئے۔ جبران فوراً اپنی گاڑی تک بھاگا تھا۔ حاشر نے آیت کو اٹھایا اور گاڑی کے پیچھے سیٹ پلٹایا۔ وہ سارے اسے لے کر ہاسپٹل بھاگے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر طوبیٰ قاسم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جو مسلسل اپنی ماں کا پوچھتے ہوئے رو رہا تھا، اور ایک سائڈ پر جبران اور حاشر دونوں ڈاکٹروں کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ ان کے اسپائنل کارڈ پر کافی سخت چوٹ آئی ہے، شاید ان کی کمر پر کوئی پتھر لگا ہے، ہمیں ان کا فوراً آپریشن کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کا بون میرو چاہیے۔ آپ اس کے بھائی ہیں، آپ کا بون میرو ہی ان کی جان بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے کہ حاشر ایک دم سے ساکت رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے ہوا۔ میں اپنا بون میرو نہیں دوں گا۔ جبران نے بہت امید سے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ بون میرو دینے سے انکار کر چکا تھا، اور جبران کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ پلیز ایسا مت کریں، میری بیوی مر جائے گی، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، خدا کے واسطے آپ تو اس کے بھائی ہیں، اسے اپنا بون میرو دے دیں۔ جبران جانتا تھا بون میرو صرف سگا بھائی یا باپ ہی دے سکتا ہے، صرف خون سے جڑے رشتے۔ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ چکا تھا، لیکن حاشر نفی کر رہا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں، بون میرو نہیں دوں گا، مطلب نہیں دوں گا، حاشر پوری طاقت سے چلایا تھا، اور جبران نے بے یقینی سے اس بھائی کو دیکھا۔ وہ طوبیٰ کے ہاتھ پکڑے اسے اٹھا چکا تھا۔ پلیز خدا کے واسطے ایسا مت کریں، میرے بیٹے کا سوچیں، وہ کیسے اپنی ماں کے بنا رہے گا۔ جبران نے ایک اور کوشش کی تھی۔ حاشر مت کریں۔ طوبیٰ بھی تڑپی۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میری بیوی کو بچا لیں۔ جبران کو اس وقت صرف آیت کی جان کی پرواہ تھی، اور حاشر بے بس ہوا۔ وہی بینچ پر بیٹھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں اپنا بون میرو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ میری سگی بہن نہیں ہے۔ کوئی بم تھا جو ان دونوں کے اعصابوں پر پھٹا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے طوبیٰ ہوش میں آئی تھی۔ وہ بے حد بے یقینی سے وہیں بینچ پر بیٹھ گئی اور جبران کے قدموں سے جان نکل گئی تھی۔ اگر حاشر اس کا بھائی نہیں تھا تو پھر آیت کو بون میرو کون دے گا؟ کون اس کی جان بچائے گا؟ اس رات ہم لوگ گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ گاڑی میں ماما، بابا، آیت اور زمل تھے۔ گاڑی کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے زمل کو باہر نکالا، لیکن جب تک آیت کو باہر نکالا وہ مر چکی تھی۔ سامنے والی گاڑی کو دیکھا، اس کا بھی کافی بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے اس گاڑی میں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس گاڑی تک پہنچا۔ وہاں ایک 5 سالہ بچی تھی، بالکل ہماری آیت جیسی۔ میں نہیں جانتا تھا اس کا نام کیا ہے، لیکن میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ہاسپٹل لے آیا۔ پورے 2 ماہ تک وہ بے ہوش رہی تھی، وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ پھر 2 ماہ بعد وہ ٹھیک ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا شاید اسے اپنے بچپن کا کچھ یاد نہیں۔ اس بچی کو اپنا نام بھی یاد نہیں تھا، اور میں نے اپنی آیت کھو دی، اس لیے میں نے اس کا نام آیت رکھ دیا اور اسے اپنی آیت بنا لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں یہ بات بھولتا گیا کہ وہ میری سگی بہن نہیں ہے۔ میں اسے اپنی ہی آیت مانتا تھا اور سمجھتا تھا۔ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ کاش میں اس کا سگا بھائی ہوتا۔ میں نے یہ راز کبھی بھی آیت کو نہیں بتایا۔ میں اسے اپنا بون میرو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ہماری آیت نہیں ہے، طوبیٰ۔ اور طوبیٰ بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی اور جبران کے قدموں سے جیسے جان سرکی تھی۔ تو کیا اب میری آیت مر جائے گی؟ اسے کوئی نہیں بچا پائے گا؟ جبران وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اتنے میں ہاشم بھاگتا ہوا ہاسپٹل میں داخل ہو رہا تھا اور ریسیپشن تک آیا، اور اس نے آیت سے پوچھا۔ زمل تو کمرے میں سو گئی تھی، لیکن جبران نے اسے فون کیے بتایا تھا کہ آیت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ نرس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ کیا کہتا؟ میں اس کا بھائی ہوں۔ اسے فی الحال یہی مناسب لگا کہ وہ خود کو آیت کا بھائی انٹروڈیوس کرواتا
وہ اچھا ہوا آپ آ گئے، جلدی سے ہمارے ساتھ آئیں۔ نرس کو لگا شاید وہ حاشر ہے، اسے اپنے ساتھ ICU میں لے گئے۔ اس نے دیکھا وہاں آیت پٹیوں میں جکڑی پڑی تھی۔ وہ بے یقین تھا، نہ جانے کیوں اسے اتنی تکلیف ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ آپ اپنا بون میرو دیں، پھر یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ایک لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا، اور اسے لگا جیسے کوئی ہاشم کے سر پر سارے ہاسپٹل کی عمارت گرا رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں گرجا تھا۔ بحث مت کریں، جلدی سے یہاں لیٹ جائیں، ہمیں آپ کا بون میرو چاہیے، آپ کی بہن کی جان بچانی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاشم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر اسے زبردستی بیڈ پر لٹا چکے تھے اور پھر اسے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا گیا۔ تو وہیں دوسری طرف جبران، حاشر اور طوبہ کے پاس ہاسپٹل کے ایک پرائیویٹ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ حاشر نے ٹیسٹ کروایا تھا، لیکن اس کا بون میرو آیت کی بون میرو کے ساتھ میچ نہیں کیا۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ آپ لوگ یہاں پر ہیں اور وہاں پیشنٹ کا آپریشن چل رہا ہے۔ وہ سارے حیران رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیوی کو بون میرو کی ضرورت ہے۔ جبران نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن ان کے بھائی آ تو چکے ہیں انہیں بون میرو دینے کے لیے۔ ڈاکٹر کی بات پر حاشر اور جبران کی نظریں ٹکرائیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ان کا بھائی تو میں ہوں۔ حاشر فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا بون میرو تو میچ بھی ہو رہا ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان کے بھائی اندر ہیں۔ اور سارے ہی حیران اور پریشان تھے۔ وہ سارے اٹھ کر ICU کے باہر آ چکے تھے۔ کچھ گھنٹے آپریشن چلتا رہا، پھر ہاشم کو باہر نکال دیا گیا۔ وہ نیم غنودگی میں تھا۔ ہاشم کو دیکھ کر جبران حیران رہ گیا۔ یہ تو میرا بھائی ہے۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ ہاشم نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ بہت اچھا بدلہ لیا مجھ سے، تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اس کی کمر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ اس کا آپریشن کیا گیا تھا، اور جبران تو بس بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا مطلب وہ جیسے جبران ساری بات سمجھ گیا تھا۔ مبارک ہو یار، تجھے تیری بہن مل گئی۔ جبران کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہہ گئے۔ کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاشم شدید بیزار تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تیرا بون میرو آیت سے ملا، اس کا مطلب آیت ہی ہماری انایا ہے۔ اور اس کی بات سنتے ہاشم کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کیا؟ وہ بے حد بے یقین تھا۔ ہاں، اس کا مطلب یہی ہے تو آیت کا سگا بھائی ہے، اور تیری ایک ہی بہن تھی انایا جو اس کار کے حادثے میں کھو گئی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس کار حادثے سے انایا کو بچانے والا کوئی اور نہیں حاشر تھا۔ اس نے بے یقینی سے حاشر کی طرف دیکھا جو ساری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ حاشر کا جیسے سر چکرا رہا تھا۔ جس رات وہ کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس رات ہاشم کی بہن انایا لاپتہ ہو گئی تھی۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ وہ بھی مر گئی ہوگی، لیکن ہاشم کو ہمیشہ یہ یقین تھا کہ انایا زندہ ہوگی۔ اس کا مطلب آیت ہی انایا ہے۔ اور ہاشم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہنے لگے۔ اس کی چھوٹی سی بہن وہ بچپن سے چاہتا آیا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آیت اس کی سگی بہن ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر نکلی۔ مبارک ہو، آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہیں، ان کا آپریشن کیا جا چکا ہے۔ یہ تو اس بھائی کا شکریہ ادا کریں جس نے اپنی بہن کی جان بچا لی۔ اور ہاشم نے بہت مشکلوں سے تھوڑا سا اوپر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمر میں شدید تکلیف تھی۔ کیا وہ سچ میں میری بہن ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا، اور ڈاکٹر حیران رہ گئی ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا اور ان کا بون میرو 98% میچ ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ اور ہاشم کی ساری دنیا ساکت اور جامد رہ گئی۔ اس کا مطلب وہ واقعی اس کی عنایت تھی۔ یہ کون ہے؟ ہاشم نے حاشر کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ آیت کا بھائی ہے، میرا مطلب ہے یہ زمل کا بھائی ہے۔ وہ آخری بات ہاشم کی طرف جھکتے ہوئے بولا تھا، اور ہاشم کو یاد آیا زمل کمرے میں اکیلی تھی۔ جبران، زمل اسے لے کر آؤ۔ وہ اچانک پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا زمل کو؟ وہ وہاں ہوٹل میں اکیلے کمرے میں ہوگی اور پریشان ہو گئی ہوگی۔ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ وہ اسے دھکا دے رہا تھا، اور حاشر کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا، اور اگلی 10 منٹ بعد وہ دونوں اسے ساری بات بتا چکے تھے۔ ہاشم کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اس کے ساتھ آیت کو بھی کر دیا گیا تھا، لیکن فی الحال وہ بے ہوش تھی، اور حاشر کا دل چاہ رہا تھا ایک مکہ ہاشم کے منہ پر دے مارے۔ اگر تم نے میری بہن کی جان نہ بچائی ہوتی تو قسم سے اس وقت تمہارا گلا دبا دیتا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ زمل کو گھر سے ہی اغوا کر لیا گیا۔ ہاشم کو بھی غصہ آیا تھا۔ بھولو مت، یہ پہلے میری بہن تھی، بعد میں تمہاری بہن بنی ہے۔ اسے جیسے آج انایا پر دل کھول کر پیار آ رہا تھا۔ مجھے ایڈریس دو، کہاں ہے؟ میں زمل کو لے کر آتا ہوں۔ حاشر فوراً جبران تک آیا تو جبران نے ایک نظر ہاشم کو دیکھا تو ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا، تو پھر حاشر ہاسپٹل سے نکل گیا۔
طوبہ ابھی تک قاسم کے پاس تھی۔ وہ سارے اس وقت پرائیویٹ روم میں موجود تھے۔ زمل جب سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا سارا کمرہ خالی تھا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن ہاشم واپس نہیں آیا، نہ ہی آیت آپی اور جبران بھائی آئے تھے۔ وہ کافی پریشان تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سر پر حجاب کرتی ہوئی دروازے تک آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا۔ حاشر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تھی اور حاشر کے سینے سے لگ گئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، خدا کی قسم میں گھر سے نہیں بھاگی، وہ سب۔ اس سے مزید وہ کچھ بول نہ پائی، آنسو غالب آ گئے۔ میں جانتا ہوں میری جان، مجھے معاف کرو، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ حاشر کو احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ زیادہ ہی تلخ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا اور اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ چلو تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ حاشر کی بات پر ایک پل کے لیے زمل کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ لیکن ہاشم، اس کے لب کپ کپا اٹھے، تم کیسے اس شخص کے ساتھ رہو گی جو تم سے زبردستی نکاح کر چکا ہے؟ حاشر نے غصے سے کہا تھا، نہیں بھائی، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ ویسے نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ بے شک انہوں نے مجھے اغوا کیا، ان کا طریقہ غلط تھا لیکن ان کی نیت غلط نہیں ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں۔ گزرے عرصے میں انہوں نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کبھی میری اجازت کے بغیر میرا ہاتھ تک نہیں پکڑا۔ کیا آپ یقین کریں گے دنیا میں اس طرح کا شخص مل سکتا ہے؟ زمل واقعی حاشر سے متاثر ہو گئی تھی۔ تو کیا تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ حاشر نے بے حد بے یقینی سے پوچھا تھا۔ آپ اجازت دیں گے تو رہ لوں گی، ورنہ آپ جہاں لے جائیں گے چلی جاؤں گی، لیکن کبھی طلاق نہیں لوں گی۔ زمل کی بات پر حاشر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ یقیناً ہاشم اس کے لیے بہت بہترین ہمسفر ثابت ہوا تھا۔ ٹھیک ہے پھر آ جاؤ، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ آیت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کا آپریشن ہوا ہے اور ہاشم نے اسے اپنا بون میرو دیا ہے۔ کیا؟ زمل کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ فکر مت کرو، وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اب حاشر نے اسے کندھوں سے پکڑے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ فوراً اپنی چادر لیتی حاشر کے ساتھ گاڑی تک آئی۔ اب حاشر اسے آیت اور ہاشم کے رشتے کے بارے میں ساری بات بتا رہا تھا۔ وہ سارے 2 دنوں سے ہاسپٹل میں ہی تھے، کوئی بھی گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آیت کو ہوش آ گیا تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر وہ کھل کر روئی تھی، لیکن اسے دھچکا تو تب لگا جب اسے پتہ چلا کہ اس کا بھائی صرف حاشر نہیں ہے، اس کا بھائی تو ہاشم بھی ہے۔ کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ ہاشم نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا، تمہارا بھائی ہوں، اس لیے یہاں بیڈ پر لیٹا پڑا ہوں۔ اسے زیادہ بھی کوئی ثبوت چاہیے؟ وہ جل بھن کر بولا تھا اور سارے کہا لگا اٹھے۔ ہاشم نے آیت کو معاف کر دیا۔ جب زمل کی غلطی نہیں تھی تو پھر اس نے زمل کو بھی معاف کر دیا۔ وہ اپنے دونوں بہنوں کو معاف کیے پرسکون ہو گیا تھا۔ بے شک دونوں کا نکاح غلط طریقے سے کیا گیا تھا، لیکن دونوں کو شوہر بہت اچھے ملے تھے جو دونوں ہی لڑکیوں کی عزت کرنا جانتے تھے۔ چلیں اچھا ہوا آپ نے خون کا حق ادا کر دیا۔ آیت نے بھی ہاشم کو تنگ کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ آج کے دن بھی ہاشم کے ساتھ باتوں میں جیت چکی تھی۔ چلو شکر ہے، تمہاری وجہ سے مجھے کوئی فائدہ تو ہوا، مجھے میرا عشق مل گیا۔ وہ زمل کو دیکھ کر اتنی آہستہ آواز میں سرگوشی کر گیا کہ صرف زمل اور آیت سن سکی۔ زمل اس کے پاس بیٹھی اسے سوپ پلا رہی تھی۔ جبران اور حاشر کوئی باتوں میں لگے تھے اور آیت ہاشم اور زمل کو دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی نظر اتار رہی تھی، اور طوبہ قاسم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ بے شک مشکلوں کے بعد آسانی ہے، کبھی کبھی جو نظر آئے وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کو بھی اتنی جلدی جج نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی رائے دیں لیکن مکمل طور پر جج کرنے کے بعد۔